السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی عالمی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ چین اور پاکستان کی دوستی پر خودکش حملہ کروایا گیا ہے سہولت کاروں کی جانب سے۔ ایک طرف پاکستان چین کے ساتھ مل کے بحری مشقیں کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف چین پر خودکش حملہ بھی کروایا گیا ہے۔ ایک ایسا بیان جو چین کی کبھی بھی کسی پالیسی کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ اپنے ایک ٹاؤٹ سے دلوایا گیا ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی میں بڑی دراڑ ڈالنے کی بنیاد بنے گا، اور یہ واضح اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا ہے۔ آپ کے سامنے تمام تر صورتحال رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے 6 مئی 2023 کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چین کے فارن منسٹر نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں۔ چینی فارن منسٹر کے اس بیان کے محض 3 دن بعد 9 مئی 2023 کو عمران خان کو عدالت میں آتے ہی اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سازشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سے کم از کم ان دو میں سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ چائنا نے یہ کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم کرو، تو اس سے مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ چائنا نے یہ کہا کہ عمران خان کا کام تمام کرو، اس کو جیل میں ڈالو اور ملک میں سیاسی استحکام لے کے آؤ، کیونکہ چین نے جیسے یہ کہا 3 دن بعد انہوں نے عمران خان کو اغوا کر لیا، اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کریک ڈاؤن کا جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس دوران عمران خان کو بھی تقریباً 100 دن ہو گئے ہیں جیل میں۔ لیکن ایک دوسرا مطلب بھی اس کا نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ شاید عرب ملکوں کی بھی تھپکی ہے ہمیں، اور چائنا نے جو ہمیں سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کا کہا، ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ناظرین کرام یاد دلاتا چلوں کہ اس دورے سے واپسی پر چین کے وزیر خارجہ کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو پہلے وہ بیان سناتا ہوں جس میں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے چین اور سعودی عرب کے حوالے سے کہ وہ عمران خان کو لے کر کیا فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کیا کہا ہے۔ یہ اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے بیان دلوایا گیا ہے، بڑا خطرناک بیان ہے، لیکن میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ اس میں کس طرح باریک واردات ڈالی گئی ہے اور اصل چیز کیا ہے۔ پہلے آپ یہ سن لیں، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہرالکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور ملک بھی چلے گا۔ جی ناظرین اکرام، اب یہ بہت بڑا اقرار جرم بھی ہے، بہت بڑا دعویٰ بھی ہے، بہت بڑی مستی اور خودکش حملہ بھی ہے۔ میں آپ کو ساری وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اقرار جرم تو یوں ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ مجھے بیرونی قوتوں کی حمایت پہ ہٹایا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عدم اعتماد تو ہم لائے تھے۔ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے لندن پلان کے ذریعے اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تاکہ میں الیکشن نہ لڑ سکوں، تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن کم از کم یہ تو کہا کہ سعودی عرب اور چین عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے۔ اور ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ جو لندن پلان نواز شریف کے ساتھ طے ہوا ہے اس کے گارنٹر چین اور سعودی عرب ہیں۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ چور ڈاکو جسے کہتے ہیں ان کو اقتدار دیں گے تو پیسے بھی آئیں گے، حالات بھی بہتر ہو جائیں گے ان ملکوں کے ساتھ۔ اب یہ بہت بڑا اقرار جرم ہے۔ اگر باقی ساری باتیں سائیڈ پہ کر لیں کہ پاکستان کے فیصلے بیرونی قوتیں کر رہی ہیں، جبکہ عمران خان چین ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، روس ہو، جو مرضی ہو، عمران خان کہتا ہے کہ دوستی سب سے، غلامی کسی کی نہیں۔ تو ایک تو یہ بات سچی یہ خود ثابت کر دی اپنے اس بیان سے، لیکن باریک واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ تاثر بن گیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ بن گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ کی ایما پر گرائی گئی۔ اگر ہم چین اور سعودی عرب کا نام لیں گے جو کہ پاکستانی عوام کو اپنے دوست لگتے ہیں، اور پاکستانی عوام ان ممالک کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی رکھتی ہے، تو پھر لوگ شاید کہیں کہ عمران خان واقعی برا تھا، تبھی چین اور سعودی عرب بھی پسند نہیں کرتے اس کو۔
یہ باریک واردات ڈالی جا رہی ہے۔ امریکہ کو بچایا جا رہا ہے کہ پاکستانی عوام کی توپوں کا رخ یا اس کی طرف نہ ہو، یا پاکستانی عوام کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ آ جائیں کہ دیکھو یار چین اور سعودی عرب تو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، چین اور سعودی عرب تو ہمارے پرانے دوست ہیں، چین اور سعودی عرب تو ہمیں ہر مشکل میں مدد دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تیل دیتے ہیں، جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہمیں دیتے ہیں، ہماری سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے۔ تیسرا اور اہم نقطہ سمجھ لیں، چین کی یہ سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی ملک، خواہ دوست ہو دشمن ہو، اس کی انٹرنل پالیٹکس میں کبھی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مین سٹریم پولیٹیشین سے اتنا بڑا بیان دلوایا گیا ہے کہ چین رکاوٹ ہے عمران خان کے واپس آنے کے راستے میں، اور سعودی عرب رکاوٹ ہے۔ میں پہلے چین کی بات کرتا ہوں، سعودی عرب کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ چین کی یہ سٹیٹڈ پالیسی ہے، کیا چین یہ چاہے گا کہ جس وقت عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے، اور یاد رکھیں ہمارے ٹویٹر کے سروے مختلف ہو سکتے ہیں، نواز شریف کے سہولت کار سروے کروا سکتے ہیں، وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو امبیسیز ہیں انہوں نے بھی سروے کروائے ہیں، چین کی امبیسیز نے کروایا ہے، امریکہ اور برطانیہ نے کروایا ہے، جن کے حقیقی نتائج ان کے پاس موجود ہیں کہ 85% مقبولیت عمران خان کی ہے۔ چین کیوں چاہے گا کہ پاکستان کی عوام چین کے خلاف ہو جائے؟ یہ چین کے فائدے میں نہیں ہے۔ چین کو تو یہ بات پتہ ہے کہ حکومت جس کی بھی آئے چین کے مرہون منت تو رہنا ہے، چین نے ہمیں ڈالر دیے ہیں، چین کے ہم مقروض ہیں، سب سے زیادہ قرضہ ہم نے چین کا واپس کرنا ہے، سو چین سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، یہ چین کو پتہ ہے۔ چین کیوں یہ اجازت دے گا کہ ایک بھرے جلسے میں فضل الرحمان جیسا بندہ چین پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ عمران خان کی واپسی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ نمبر 2، اگر اس بات کو تھوڑا سا مان لیا جائے تو یہ لاجک سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین نے جب پاکستان میں سی پیک شروع کیا جو کہ بیسیکلی سڑکیں اور بجلی کے منصوبے تھے، یہ 2 چیزیں تھیں صرف، تو اس میں جرنیلوں اور سیاستدانوں نے، جس میں ظاہر ہے کہ نواز شریف اور اس وقت کے سیاستدان تھے، جرنیل تھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے دبا کے پیسہ بنایا، چین نے کک بیک دیا۔ اب عمران خان نے ان معاہدوں کو ری وزٹ کرنے کا کہا، ری نیگوشیٹ کا کہا، اس سے تکلیف پاکستان میں سیاستدانوں کو بھی ہونی تھی، جرنیلوں کو بھی ہونی تھی، لیکن چین کو بھی ہونی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب ان کو ری وزٹ کیا جاتا یا ان کا آڈٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ چین نے کک بیک دیا ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی، اور پاکستان میں تو سب کی کرپشن پکڑی جاتی ہے۔ تو نہ چین چاہتا تھا کہ ری وزٹ ہو معاہدے، نہ پاکستان میں جرنیل چاہتے تھے، نہ یہ باقی سیاسی جماعتیں چاہتی تھی، جبکہ فائدہ ری نیگوشیشن میں پاکستانیوں کا تھا۔ آج جو بجلی آپ مہنگی استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہی مہنگے معاہدے ہیں جنہیں عمران خان ری وزٹ کرنا چاہتا تھا، ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، ہم صرف ابھی وجوہات جان رہے ہیں، لیکن میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ جس وقت چین اور روس کھل کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ روس تو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ چین کے اسرائیل کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، چین تو وہاں پہ پانی صاف کرنے کے پلانٹ چلا رہا ہے اسرائیل میں، تو چین کیوں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیونکہ اس وقت امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، مالی بھی اور ہتھیاروں سے بھی، تو چین اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک لڑائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ امریکہ جو عمران خان کو ہٹانے کے لیے دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو، پاکستان میں جرنیلوں کو کہتا ہے کہ ریڈ لائن لگاؤ عمران خان پر، یہ تو شروع کی بات ہے۔ چین کیوں عمران خان کے خلاف ہوگا جب امریکہ عمران خان کے خلاف ہے؟ چین فلسطین کے ساتھ اس لیے ہے، فلسطین تو کوئی ریکوگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، سب اسے غازہ بولتے ہیں، چین ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان تو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، ایک ایٹمی قوت کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، کوئی لاجک بنتی ہے کہ چین اس کے خلاف جائے؟ اب آتے ہیں ناظرین کرام سعودی عرب پر۔ یہ دعویٰ انڈرسٹینڈیبل ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو، عمران خان عرب ملکوں کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان سے بڑا لیڈر بن چکا ہے، اردوغان کو بھی وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ عمران خان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، اس کی یونائٹڈ نیشن کی سپیچ ہی تمام لوگوں کو فلاپ کر کے چلی گئی تھی۔ پھر کچھ عرب جرنلسٹ بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ محمد بن سلمان عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی سے خوش نہیں ہے، ایون سعودی عرب میں بھی عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ خوش نہیں تھے اس سے۔ یہ بہت انڈرسٹینڈیبل ہے کہ مے بی وہ اس کے پیچھے ہوں۔ پھر جس طرح کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ جمال خشوگی کا کیس دیکھیں اور آپ ارشد شریف کا کیس دیکھیں، فورن سوئل پر مروایا گیا جرنلسٹ کو جو تنقید کرتا تھا۔ پھر کریک ڈاؤن دیکھیں جیسے عرب ملکوں میں ہوتا ہے مخالف آوازوں پہ، اسی سے ملتا جلتا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان میں، تو مانا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ ہو۔ سب سے بڑی وجہ جو مانی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ون اور اندر وے
اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، بہت جلد کرنے جا رہا ہے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا اور وہی بارڈرز نہیں ہوں گے جو 67 میں طے ہوئے تھے۔ اسے ظاہر ہے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ پاسیبلٹی ہے، لیکن عرب حکمران بھی پاکستان میں ان پاپولر نہیں ہونا چاہتے۔ پاکستان کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ تعلقات ہیں عرب حکمرانوں کے، اور اس وقت پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ایک ہی بندہ ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ پہلے ہو سکتا ہے رجیم چینج میں کوئی کردار ادا کیا ہو، لیکن جب پاپولیرٹی عمران خان کی اتنی بڑھ گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ پوزیشن ہوگی، اگر پہلے تھی بھی۔ جب کسی ملک کی عوام دیوانہ وار کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو عوامی سطح کے جو تمام سمجھدار لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان ملکوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ ہاں، اس لیڈر کو مروا دیا جائے، اس کی باقیات کو مسلط کر کے کوئی کٹ پتلیاں مسلط کی جائیں تو وہ اور بات ہے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا۔ الیکشن سے پہلے عوام کو، ناظرین کرام، صرف مایوس کرنا مقصد ہے کہ دیکھو یار چین اور سعودی عرب اس کے خلاف ہیں، تو ایسے بندے کو ووٹ نہ دیں۔ یہ 5th جنریشن وار کا ایک خطرناک ہتھیار ہے کہ مایوس کر دو لوگوں کو، اور یہی پاکستان میں اس وقت استعمال ہو رہا ہے، جس کے لیے ان ٹاؤٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں تاکہ پاکستانی قوم مایوس ہو کر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔